السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو میں ہم نے پاک اسٹڈی چیپٹر نمبر 2، ٹھیک ہے جی، جس کا نام ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارے پاس نام ہے اس کا جی سیاسی اور آئینی ارتقاء، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ہمارے پاس لانگ کوسچن نمبر 2 ہے، ایکسرسائز کا جو لانگ کوسچن نمبر 2 ہے 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات بیان کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ 1973 کے آئین کی آپ نے کیا بیان کرنی ہے، اہم خصوصیات آپ نے کیا کرنی ہے، بیان کرنی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان کی خصوصیات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی 1973 کے آئین کی جو خصوصیات ہے، یہ جو ہمارے پاس آئین بنائے جاتے ہیں نا، ان کے تحت ہمارے پاس جب یہ آئین بنتا ہے نا، تو اس کے تحت ہمارے پاس حکومت کا جو نظام ہے وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان آئین کے تحت ہی۔ تو 1973 میں جو ہمارے پاس آئین بنا تھا، اس کی جو اہم خصوصیات تھی وہ ہمارے پاس کون کون سی تھی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جو پہلا آئین کی پہلی خصوصیات ہے، وہ کہتا ہے کہ 1973 کا جو آئین ہے وہ تحریری شکل میں ہے، جو کہ 280 دفعات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو 1973 کا جو ہمارے پاس آئین ہے وہ آپ کے پاس تحریری شکل میں یعنی لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے، شکل میں ہے، جو کہ 280 دفعات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، قرارداد مقاصد کو آئین کے دباچے میں شامل کیا جائے، دباچے اس کے جی ہمارے پاس گروہ میں شامل کیا جائے قرارداد مقاصد کو، کن کے، آئین کے دباچے، دباچے مطلب ہوتا ہے ان کے جی ہمارے پاس گروہ میں شامل کیا جائے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ جو ہمارے پاس ملک کا نام ہے وہ آپ کے پاس اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ پاکستان کا سرکاری مذہب اور اسلام، اور صدر اور وزیر اعظم کا مسلم ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ 1973 کے آئین کے مطابق جو پاکستان کا جو سرکاری مذہب ہے اسلام، ٹھیک ہے جی، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی قرار ہے کہ جو ہمارے پاس ملک کا صدر ہے اور جو وزیر اعظم ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ 1973 کی آئین کی خصوصیت، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں مسلمانوں کی تعریف کی گئی کہ اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، کہ جو ہمارے پاس مسلمانوں کی تعریف کی گئی اور احمدیوں کی جو ہمارے پاس جو غیر مسلم ہیں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا۔ 1973 کے آئین کے تحت ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت رائج کیا گیا، یعنی 1973 میں ہمارے پاس ملک میں جو وفاقی پارلیمانی نظام تھا وہ جی ہمارے پاس مقرر کیا گیا۔ 1973 کے آئین کے تحت قانون ساز ادارے کے دیوان رکھے گئے، ٹھیک ہے جی۔ قانون ساز ہمارے پاس ادارے کون سے ہوتے ہیں جو قانون بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ جی ہمارے پاس 2 ایوان رکھے گئے جن کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ ایوان ہوتے ہیں 2 سیٹیں، ہمارے پاس بڑی بڑی سیٹیں رکھی گئی، ایک کو قومی اسمبلی کہا گیا اور ایک کو سینٹ کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 342 ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ جو قومی اسمبلی کے کل ارکان تھے ہمارے پاس وہ 242 تھے، جن میں 60 عورتیں تھیں، 10 غیر مسلم تھے، ٹھیک ہے جی۔ سینٹ کے ارکان کی کل تعداد 104 تھی۔ یہ آپ کے پاس ایم سی کیوز کے طور پر ہے کہ قومی اسمبلی کی کل تعداد کتنی تھی، 342، 60 عورتیں تھیں، 10 غیر مسلم تھے، اور سینٹ کے کتنے ارکان تھے، 104 تھے، جس میں آپ کا پاس 17 خواتین تھی اور 4 آپ کے پاس غیر مسلم تھے۔ اس میں ہر صوبے سے 22 فاٹا سے غیر 8، ہر صوبے سے 22، اور فاٹا ہمارے پاس ایک ملک ہوا کرتا تھا، ایک ریاست ہوا کرتی تھی، اس سے ہمارے پاس 8، اور وفاقی دارالحکومت سے 4 ارکان شامل ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ بات سمجھ آئی کہ جو 1973 کے آئین میں ہمارے پاس قانون ساز ادارے کے 2 ایوان رکھے گئے، ایک کو قومی اسمبلی اور ایک کو سینٹ کہا گیا۔ قومی اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد 342 تھیں، جس میں آپ کے پاس 60 عورتیں تھیں، 10 غیر مسلم تھے۔ سینٹ کی ہمارے پاس 104 تعداد تھی، جس میں 17 خواتین، 4 غیر مسلم تھے، اور ہر صوبے سے 22 ہمارے پاس افراد لیے گئے، اور فاٹا سے 8 اور وفاقی دارالحکومت سے 4 ارکان پر مشتمل، ٹھیک ہے جی۔ آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کی مکمل ضمانت فراہم کی گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس آئین کے تحت جو ہمارے پاس عدلیہ تھا اس کی آزادی کی مکمل جو ضمانت وہ ہمارے پاس کیا کی گئی، فراہم کی گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اگلے پیج پر آئیں۔ آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت اچھا کام کیا گیا تھا کہ اس آئین کے تحت ہمارے پاس بتایا گیا کہ جو ہمارے پاس ہر ملک، ہر شہر جو ہمارے پاس لوگ ہیں وہ شہری ہیں وہ آپس میں برابر ہیں، ٹھیک ہے جی۔
آئین میں شہریوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی کا مکمل تحفظ فراہم کیا گیا. ٹھیک ہے جی. شہریوں کے جو ہمارے پاس بنیادی حقوق تھے انہیں جو ہمارے پاس ان کا حق تھا وہ ان کا پہنچایا گیا, ان کا تحفظ کیا گیا. آئین کے تحت اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اسی ہمارے پاس آئین میں جو ہمارے پاس پاکستان کی جو قومی زبان اردو تھی وہ اسی آئین میں قرار دیا گیا تھا کہ جو پاکستان کی قومی زبان وہ کون سی ہونی چاہیے, وہ اردو ہونی چاہیے. وہ 1973 کے آئین میں ہمارے پاس کی گئی تھی, ڈیسائیڈ کی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات پڑھی ہیں. تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کا اگلا لانگ کوسچن پڑھیں گے. تو اس ویڈیو میں اتنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.